اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کا معاملہ بھی حل نہیں ہوا، یعنی اس کا سو موٹو عدالت عظمیٰ نے لے لیا ہے اور لارجر بینچ نے ایک پہلی ابتدائی سماعت کر لی ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ فل کورٹ بھی بیٹھ سکتا ہے، اس وقت بھی بیٹھ جاتا، لیکن فل کورٹ یعنی کہ تمام ججز جو تھے سپریم کورٹ کے فاضل ججز وہ اسلام آباد میں موجود نہیں تھے جہاں پہ یہ پہلی سماعت ہوئی ہے۔ تو لیکن مصروفیت بھی ہوتی ہے ججز کی، آپ دیکھیں کچھ جج حضرات جو ہیں وہ کراچی میں ہیں، کچھ لاہور میں ہیں، اسی طرح وہ مختلف بینچز میں دورے کرتے رہتے ہیں، اور بنیادی مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو انصاف دیا جائے، ان کی دہلیز پر دیا جائے حتی الوسع جس حد تک بھی ممکن ہو۔ ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر پاکستان یا پنجاب کے مثلا اگر 36 ضلع ہیں تو ہر ضلع میں سپریم کورٹ بیٹھ جائے، یا اسی طرح پاکستان کے 100 سے زائد شہروں میں جا کے بیٹھ جائے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ حتی الامکان کے لوگوں کی دہلیز کے نزدیک، لوگوں کے گھروں کے یا ان کے جو مرکزی علاقہ جات ہیں ان کے نزدیک نزدیک انصاف فراہم کر دیا جائے۔ تو اس لیے یہ اس میں جو اصل بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ فل کورٹ کی بات کی گئی، بالکل صحیح، اچھی بات ہے کہ فل کورٹ میں جا کے اس کی ایک بڑی اوتھینٹسٹی، ایک کریڈیبلٹی بن جائے گی، گو کہ لارجر بینچ 5 ججز کا ہو، 7 ججز کا ہو، 9 کا ہو، وہ بھی پوری قوم کے لیے بڑا قابل اعتماد، قابل بھروسہ اور قابل احترام ہے۔ اور لیکن چلے فل کورٹ کو اگر کوئی علامتی طور پہ یا نفسیاتی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک اپنی ایک بھرم ہوگا، اپنا ایک وزن ہوگا، تو وہ بھی کوئی حرج نہیں اگر ہو جائے۔ لیکن آج ایک بار کے سابق سینئر عہدیدار جو ہیں انہوں نے اب کہہ دیا ہے کہ یہ جو اب ججز کے وہ لیٹر والا مسئلہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا تو اس کا سو موٹو ہو گیا، اب اس کے بعد یہ جو فالو اپ ہوا ہے بڑا بھونڈا قسم کا کہ اینتھریکس پاؤڈر یا کوئی اور اس طرح زہریلا مواد والا پاؤڈر، جس میں کہا جا رہا ہے اب فورینسک رپورٹ کوئی رپورٹ کر رہا تھا کہ اس میں 10% آرسینک پایا جا رہا ہے، تو زہریلا مواد ہی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر وہ 60-70% سے زائد آرسینک ہو تو وہ شل کر دیتا ہے اعصاب کو۔ تو یہ اس طرح کی جو رپورٹس آ رہی ہیں یہ بھی تشویشناک ہیں، اور اس میں بار کے ایک سابق سینئر عہدیدار کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بھی فل کورٹ بیٹھے۔ اس میں صرف ہم سوال ہی کر سکتے ہیں، دیکھیں آئینی معاملات نہ تو میں نے حل کرنے ہیں، تو نہ تجزیہ کاروں نے، نہ عوام نے کرنے ہیں، وہ تو عدالتوں میں جا کے حل ہونے ہیں، وکلا حضرات اس میں اسسٹ کرتے ہیں عدالتوں کو، بڑے بڑے ماہرین قانون ہوتے ہیں، اتھارٹیز ہوتی ہیں، کیس لا ہوتا ہے، آئین کی تشریحات ہوتی ہیں، وہ سامنے رکھ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک سوال تو لوگ کر سکتے ہیں، ہم بطور انالسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ کن کن معاملات میں فل کورٹ بٹھائیں گے، اور آخر کار فل کورٹ ہوں، لارجر بینچ ہوں، ڈویژن بینچ ہوں، ڈبل بینچ ہوں، سنگل بینچ ہوں، یہ بنیادی طور پہ یہ تو عوام کے کو انصاف فراہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ تو صرف باقی دیگر مسائل تو یقیناً اس میں تو کوئی ڈبیٹ نہیں ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر عدالتوں پہ جبر ہو رہا ہے، کوئی دباؤ آ رہا ہے، تو کہیں سے رکھنا پڑ رہا ہے، کہیں سے دخل اندازی ہو رہی ہے، اور عدالتوں کی آزادی پہ قدغن لگائی جا رہی ہے، بہت بڑا ایشو ہے۔ لیکن اگر اس ایشو سے ایک بہت بڑا ایشو اور وہ ہے کہ وہ جو لاکھوں کیسز پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹس میں، سیشن کورٹ میں، ان کا کیا کرنا ہے۔ تو جب دو صورت حوال آمنے سامنے آ جائیں تو جو زیادہ صورت حال کی اہمیت کس کی بنے گی، وہ جو عوام کی مسائل کو حل کرنے کی، عوام کو انصاف، فوری اور سستا انصاف فراہم کرنے کی۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے یہ فل کورٹ کی باقاعدہ یہ مطالبہ جو ہے مطالبے، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے ہر وقت فل کورٹ بیٹھ جائے۔ میں تو بلکہ کالم میں بھی اپنے اخبار کے لکھ چکا تھا، اور اس میں مجھے تنقید بھی بڑی ہوئی، تو میں نے کہا تھا یہ جو اتنی لٹیگیشن ہو رہی ہے ہمارے ہاں عدالتوں میں کہ آپ کو چھینک آ گئی تو آپ نے اس میں اپنے کسی مخالف کے اوپر ایک مقدمہ دائر کر دیا، یعنی آپ نے ذرا جو ایک تخیل میں بات آئی، ہر تخیل جو ہے وہ آپ چاہ رہے ہیں کہ عدالتیں وہ تخیلاتی گتھیاں جو سلجھائیں۔ تو میں نے کہا تھا یہ پٹیشن بازی پہ ٹھیک ہے، آئین کوئی قدغن نہیں لگاتا، یہ ضرور سے زیادہ پٹیشن بازی پہ آئین قانون کو قدغن بار نہیں لگاتا، لیکن کیا یہ اچھی بات ہے کہ آپ پٹیشن کے اوپر پٹیشن کرے جائیں، عدالتوں پہ بھی بوجھ ڈالے جائیں، اور اس کے بوجھ کے نتیجے میں چلیں جج حضرات تو بوجھ سہار لیں گے، عوام کا کیا ہوگا؟ کیونکہ جب ججز کا ٹینشن اور وقت عدالتوں کا
اس طرح کی فروئی پٹیشن بازی میں لگ جائے گا تو عوام کے تو پھر وہ جو اپیلیں ہیں یا درخواستیں ہیں وہ تو پھر سال ہا سال 20-20 30-30 سال اسی طرح ہی لٹکی رہیں گی جیسے اب ہیں. تو یہ خدا کے واسطے ہی پٹیشن بازی بھی کم کریں. یہ ایسے ہی ہے جیسے میرے ایک دوست کہنے لگے، میں نے انہیں کہا ایک لمبی سی سڑک تھی، بہت لمبی بھی نہیں تھی، 2-3 کلومیٹر، اس کے درمیان میں 2 کٹس بھی تھے، وہ بڑی رشی سڑک تھی. تو میں نے انہیں کہا کہ یار قانون تو آپ کو اجازت دیتا یو ٹرن لینے کی درمیان میں سے، تو لیکن اگر آپ اوپر سے جا کے راؤنڈ باؤٹ سے آ جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ 20-25 روپے کا آپ کا ایکسٹرا پیٹرول لگے گا. آپ کون سی آپشن پہ چلیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم درمیان والی پہ یو ٹرن لے لیں گے. تو میں نے کہا اسے ٹریفک میں رکھنا پڑے گا، لوگ تنگ ہوں گے، آپ خود بھی انکمفرٹیبل ہوں گے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. تو یہ تقریباً وہی کیفیت ہے کہ کوئی بات نہیں والی جو ہے کہ کوئی بات نہیں پٹیشن کر لیتے ہیں. تو آپ ہمارے ہاں یہ چیزیں، اس کے لیے خیر وہ میکانزم بھی ہوتی ہے، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ، ثالثی کا نظام، پنچایتی نظام. بہرحال وہ تو نظام جب عملداری ان کی ہوگی، کچھ کامیابیاں ہوں گی تو پھر ساری بات ہوگی وہ کیا بنتا کیا نہیں بنتا. لیکن ہم اپنے اندر ایک ریسٹرینٹ پیدا کریں، ہم سب لوگ، عوام بھی، وکلا حضرات بھی، کہ یہ ہر وقت کوئی ایک درخواست لے کے عدالت میں چلے جانا، یہ عوام کا جو حق انصاف ہے اس کی جو ہے نا نفی ہے، یہ عملاً بہت بڑی نفی ہے. اب یہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ یہ زہریلے مواد والا، پاؤڈر والا جو لفافے جو گئے ہیں کچھ فاضل جج صاحبان کو، سپریم کورٹ میں بھی، ہائی کورٹس میں بھی، یہ کس نے بھیجے؟ خیر فورینزک ہو رہی ہے، بندوں کی تفتیش شروع ہو گئی ہے. عام طور پہ اس طرح کے کام ایجنسیز کرتی ہیں، اور ہماری ایجنسیاں ہوں یا بین الاقوامی ایجنسیاں ہوں، تقریباً ان کا پیٹرن، ان کا طریقہ کار، ورکنگ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، جس میں اس طرح کے بھی کام ہوتے ہیں کہ بالواسطہ پیغامات، کہیں نہ کہیں پیغام رسانی ہو، کوئی پیغام دیا جائے کہ جی ہم بڑے چکنے ہیں اور آپ پر حاوی ہیں تو باز رہیں ہمارے خلاف ایکشن لینے کو. لیکن دیکھیں بات یہاں بھی، اگر کہتے ہیں کہ قانون بھی منطق پر مبنی ہوتا ہے، تجزیے بھی منطق پر ہونے چاہیے نا، ریزن آؤٹ کرنا چاہیے. ابھی ججز کے لیٹر جو ہیں اس کے اوپر کتنی بدنامی ہو رہی ہے ہماری ایجنسیز کی، اور گو کہ ایجنسیز بہت طاقتور ہوتی ہیں، وہ عام طور پہ امیجز یا اپنے عمومی تاثر یا امیج یا پرسیپشن پہ نہیں چلتی. لیکن بہرحال اگر وہ ہر وقت ایک کٹہرے کی ہی صورتحال میں ہو، گو کہ کٹہرے من کو ابھی تک بلانے کی کسی کی جسارت نہیں ہوئی، تو لیکن وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم ایک بدنامی کے اوپر ایک اور بدنامی مول لے لیں. تو یہ وہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ابھی وہ ججز کے لیٹر کے اوپر اس کا فال آؤٹ چل رہا ہے، چاہے مگوئیاں نہیں ختم ہوئی، سوشل میڈیا پہ طرح طرح افسانے بہتان یہ چل رہے ہیں، تو اب وہ اینتھریکس والا پاؤڈر بھیج دیں گے بھی چند دنوں کے اندر. یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. ممکن اگر ہوا ہو تو علیحدہ بات ہے، ایک تجزیہ کر رہا ہوں کہ لاجیکلی یہ چیز یہ دکھائی نہیں دے رہی ایسا ہوا ہو. ایک اس کے لیے اور منطق ہے، وہ یہ ہے کہ اب ایجنسیوں جیسے ہی، ایجنسیوں کے جیسے ماہر لوگ ہیں، اسی طرح کے ماہرین جو ہیں ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس، جو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، اسی طرح کی ٹیکنالوجیوں سے، وہ اے آئی کمیونیکیشن سگنل ٹیکنالوجی سے لیس لوگ جو ہیں وہ اب جگہ جگہ موجود ہیں، دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی وہ درجہ تو بہت زیادہ موجود ہیں. اور بلکہ ان کے کچھ سیاسی پارٹیوں سے، خاص طور پہ جو دیوانہ وار سیاست میں آئیں، جنہوں نے ہنگامے بھی کیے، ان کے ساتھ بھی روابط ہیں ان کے. تو یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ایجنسیوں کا کام نہیں ہے. یہ جو پاؤڈر والا لفافہ ہے، یہ نتیجہ جو اخذ ہوتا ہے، تجزیہ یہی بن رہا ہے منطقی، کہ یہ کوئی تھرڈ پارٹی ہے یا فورتھ پارٹی ہے جن کا میں ذکر کر چکا.